اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ویسے تو آپ کو یہ کتاب فرید پبلشرز میں مل جائے گی، اور فرید پبلشرز کراچی میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، اور احمد پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا، یعنی ان کی قبر اطہر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ یہ کتاب کھولیں گے تو اس کے یہ میں نے انتساب اپنی دادی امی کے نام کیا ہے، اپنی دادی امی عائشہ حامد کے نام، جن کے نام کے سبب سے مجھے عائشہ کے پوتے ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ وہ دیباچہ کہہ لیجئے، مقدمہ کہہ لیجئے، یا امی جان کی خدمت میں ایک خط کہہ لیجئے۔ اس کا نام ہے امی جان۔ میری محترم و مکرم امی جان، میں جنت البقی بقی الغرقت کے احاطے میں اپنے چشم تصور کی حد عقیدت سے آپ کی قبر اطہر کو بوسہ دیتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امی محترم، آپ بہت ستائی گئیں، آپ کی عظمت سے خائف اور آپ کے مقام عرفہ کے منکرین، یعنی آپ ہی کے کچھ گمراہ بچوں نے آپ کی فصاحت، بلاغت، فقاہت، علم، حلم اور سب سے بڑھ کر قربت مرشدی کی بنا پر آپ کی تکریم و تعظیم کے بجائے آپ کی تحقیر و توہین معاذ اللہ اس میں ہدایت کو تلاش کیا، جو کہ اندھیروں سے روشنی کی جاہلانہ امید کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کے اقوال مطہرہ اور افعال منزہ کی معنویت میں اترنے کے بجائے حاسدین ہمیشہ اپنی اوقات پر اترے، اور کبھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جہاں آپ کی ذات پر نور کو متنازع بنا کر اپنے عقائد کی عمارت بنانے کے لیے آپ ہی کی کسی بات کو بنیاد بنا کر بنیادی ڈھانے کی صحیح کی گئی ہو۔ حیران ہوں ان نوکروں اور غلاموں کی دیدہ دلیری پر کہ جو گھر والوں کی باتوں اور ان کے معاملات پر اپنی ہی جنس کے لوگوں میں بیٹھ کر نہ صرف تبصرے کرتے ہیں بلکہ کچھ فہم اذہان سے سازشی قصے تخلیق کر کے اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ امی جان، یہ نہیں جانتے کہ آپ ہوں یا بی بی فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، یا غار غار یا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے جسے بھی اذیت پہنچائی جائے گی بلا شبہ اس سے پہلے میرے آقا میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے لیے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا، جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور یقیناً وہ عذاب مہین میں مبتلا رہیں گے۔ لہذا لعنت کی مستحق یہ جان ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو مولا کائنات ہیں، ان سے آپ کی شفقت و محبت اور ان کے قلب منور میں آپ کے لیے احترام و عزت کے قرینے سکھائے یا بسائے نہیں گئے، بلکہ ہستیاں تو تحفظ ایمان کی ان منزلوں پر ہیں جہاں ان کی نگاہیں رسول اقدس کی پسند پر ہوتی ہیں۔ یہ اسی کو پسند کرتے ہیں جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا، یہ انہی کو چاہتے ہیں جنہیں سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، اور یہ انہی سے لڑتے ہیں جو مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے لڑتے ہیں۔ واللہ میری اوقات نہیں، اور قسم ان 10 آیات کی جو آپ کی بارات میں اللہ نے نازل کی، میں آپ کی نالین کے تلے سے چمٹا ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہوں، مگر قرآن نے آپ کو میری ماں قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر اولاد ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کا مقدمہ لڑوں۔ آپ کی باتوں کو دوسرا زاویہ پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، میں آپ کی باتوں کا وہ زاویہ پیش کروں جو مجھے آپ ہی سے محبت کے سبب حاصل ہوا، آپ کے کردار کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کی خوشبو سے تبرے کی بدبو کو دور کر سوں، تاکہ روز حشر جب مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے تو آپ اپنے سرتاج اور تاج شفاعت سے سجے دولہا سے کہہ سکیں کہ اس گناہ گار کو اللہ سے کہہ کر چھڑا لیجئے کہ اس نے میری تکذیب کرنے والوں کو تہذیب سے جواب دے کر مجھے آپ سے سفارش کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور محبوب اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ امی جان، یہ سطریں لکھتے ہوئے آنکھیں نم ہیں، لیکن فخر ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں اپنے فہم اور عشق کو ملا کر آپ کی بارگاہ میں اس کتاب کو نذران عقیدت بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ کہیں غلطی ہو گئی ہو تو بیٹا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔
آپ کی عمر مبارک کی آڑ لے کر مستشرقین، معاندین، ناقدین اور لقیر کے فقیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ پر معاذ اللہ رقیق حملے کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کے قول مبارک کو تاریخی تناظر میں پیش کر کے تحقیق کے سہارے گستاخ زبانوں کو لگام دینے کی کوشش کی ہے، جو یقیناً مروجہ قول پر ایمان رکھنے والوں کے حلق سے اترنا شاید مشکل ہو، مگر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے، اور یہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ اس معاملے میں سب سے زیادہ خوش ہوں گی، اور آپ کی مسرت ہی میرے لیے جنت ہے۔ امی جان، میری اس کاوش کو قبول فرمائیے۔ امی جان، مجھے اپنی نگاہوں سے کبھی دور نہ کیجیے گا۔ امی جان، آپ کا پردہ بے مثال ہے، لیکن میں مشتاق ہوں کہ آپ کی نالین پاک کی زیارت کر سکوں، دیکھیے مایوس نہ کیجیے گا۔ امی جان، اگر کسی بھی لفظ سے آپ کو تکلیف پہنچے یا وہ میری جہالت کا ترجمان ہو تو صرف نگاہ فرما کر معاف فرما دیجیے گا۔ امی جان، بے غرض آپ کی ذات ہے، میری نہیں، سو میں آپ سے ملتجی ہوں اور اپنی غرض بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال میں سیاہ کاریوں، بدکاریوں اور غلاظتوں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ بس اس کیچڑ جیسے وجود میں حب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک کمل کھلا ہے، جو کہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ اسے قبول کر کے میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش ضرور فرما دیجیے گا۔ امی جان، آپ میرا ذمہ لے لیجیے، کیونکہ میرے ذمے تو جو کچھ تھا میں نے اسے نہیں نبھایا، میں نے اپنے کسی عہد کو پورا نہیں کیا، مگر آپ تو ان کی حیات پاک کی رفیقہ ہیں، جو عہد پورے کرنے والوں میں سے ہیں، جنہوں نے شب ہجرت بھی امانتوں کا خیال رکھا۔ اور کچھ یوں ہوا کہ لوگوں کی امانتیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی، اور اللہ کی امانت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے بابا جان حفاظت میں لے کر نکلے۔ میرا لباس حیات تار تار ہے، سفارش کے دھاگوں سے اسے رفو کرا دیجیے گا۔ امی جان، ایک مرتبہ پھر معافی مانگتا ہوں ان سب کی جانب سے جنہوں نے آپ کو نہیں سمجھا، اور ان کی جانب سے بھی جو آپ کی محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن آپ کے مرتبے کو عورت کے ترازو میں تول کر اعزاز ام المومنین کی رفعت تک پہنچ ہی نہیں پاتے، اور زبان کی لرزشوں پر آپ سے ٹھیک طرح معافی بھی نہیں مانگ پاتے۔ امی جان، اجازت دیجیے، آج شعبان المعظم 1439 ہجری کی 7 تاریخ ہے۔ شعبانی کا مہینہ تھا، اور جدت البقی کی وہی رات تھی جس نے آپ کے سبب ہم تک شب بارات پہنچا دی، اور کیوں نہ پہنچتی کہ جو آیات بارات کا تاج پہنے ہو اسی کو شب بارات کی خبر دینا زیب دیتا ہے۔ تو پھر میری بھی بارات ہو، میری بھی بارات ہو، میری بھی بارات ہو۔ آپ کا غلام عامر لیاقت حسین، 7 شعبان المعظم 1439 ہجری، احاطہ جنت البقی، گنبد خضرا کے سامنے۔ شکریہ۔